میں تیری پرورش میں نہیں آ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میں کسی ہیرا خیرا کی پرورش میں نہیں، میں حسین کی پرورش میں ہوں۔ میں دوسرے جملے کا جواب نہیں دیا، تیسرے جملے کا جواب ایک مرتبہ میرے مولا عباس نے والد سے کہا، تو کہتا ہے کہ میں تجھ پر ترس کھا رہا ہوں کمسنی کی وجہ سے، تو والد سن، تجھے معلوم نہیں کہ کچھ بچے کچھ بزرگوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں، کچھ بچے کچھ بزرگوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ تینوں جملوں کو میرے مولا عباس نے اس طریقے سے جواب دیا۔ جب عباس تینوں جملوں کا جواب دے چکے تو ایک مرتبہ مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم باز نہیں آتے تو جنگ کریے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا ٹھیک ہے وار کر۔ بس تاریخ نے لکھا مالک کے اندر جتنی طاقت تھی اس نے اتنی طاقت کے ساتھ، دیکھیے نیزے دو طریقے کے ہوتے تھے اس زمانے میں، ایک ہوتا تھا دستی نیزہ، ایک ہوتا تھا طویل نیزہ۔ دستی نیزہ طویل نیزہ دونوں کا وار پاس سے ہوتا تھا، یا تو یوں مارا جاتا تھا یا ایسے مارا جاتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ مالک نے طویل نیزہ لیا اور لینے کے بعد جملہ لینے جا رہا ہوں، انشاءاللہ محسوس کیجئے گا۔ ایک مرتبہ مالک نے طویل نیزہ لیا، لینے کے بعد مولا عباس پر جتنی اس کے اندر قوت اور طاقت تھی اتنی طاقت کے ساتھ مولا کی طرف اس نے وار کیا۔ بس جتنی طاقت سے مالک نے وار مولا عباس پہ کیا، مولا نے اتنی تیزی کے ساتھ اپنے ہاتھ کی ایک انگوٹھے کی انگلی اور ایک درمیانی انگلی یعنی دو انگلیوں کو عباس نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد دو انگلیوں سے مالک کے وار کو روکا۔ تو جملہ مجھے کہنے دیجئے بھئی انگوٹھے سے اور انگلی سے نیزے کے وار کو وہی روک سکتا ہے کہ جس کے بابا نے دو انگلیوں سے اسے شکست دے دی۔ ایک مرتبہ جب گھوڑے سے مالک زمین پر گر گیا
حقیقت معلوم چلی، ایک اور حقیقت معلوم چلی، جب کسی کے پاس سے کچھ چھن جاتا ہے تو آنے والا وارث اسے لے لیتا ہے۔ حسن کے پاس سے گھوڑا چھینا، عباس لے گئے، زہرا کے ہاتھوں سے باغ فلک چھینا، آنے والا امام واپس لے لے گا، واپس لے لے گا۔ یہ میرے غازی عباس کی شجاعت اور بہادری۔ ایک مرتبہ عمر سعد کو اسر سعد خط لکھتا ہے، 7 محرم سے اس نے خط لکھنا شروع کیا کہ عمر سعد گن کر بتا کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں۔ ادھر سے عمر سعد نے جواب میں لکھا کہ ہم بہت جانور لے کر آئے ہوئے ہیں، جو بہت کھائے پیے ہوئے ہیں، جو بہت موٹے تازے ہیں۔ فقط عمر سعد بس اس نے خط کو واپس کیا۔ ایک مرتبہ اس نے خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اسر سعد نے خط پڑھا کہ میں نے پوچھا کیا ہے، جواب کیا دیا۔ ایک مرتبہ 8 محرم آئی، اس نے پھر خط لکھا کہ گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں۔ ایک مرتبہ پسر عمر سعد نے پھر خط پڑھا، پڑھنے کے بعد پھر خط میں تحریر لکھی، کیا لکھی کہ ہاں ہمارے پاس بہت جنگ کے سامان ہیں، ہمارے پاس بہت چمکتی ہوئی تلواریں ہیں جو ہم نے زہر میں بجھا رکھی ہیں۔ فقط عمر سعد ایک مرتبہ پھر اس نے پسر سعد نے خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہتا ہے تعجب میں پڑ گیا کہ میں اس کو لکھ کیا رہا ہوں، یہ جواب کیا دے رہا ہے، میں اسے لکھ کیا رہا ہوں، میں یہ جواب کیا دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی محرم آئی پھر اس نے خط لکھا، کیا لکھتا ہے کہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں، گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں، ورنہ میں تجھے تیرے عہدے سے معزول کر دوں گا۔ اب اس خط کو عمر سعد نے لکھا پڑھا اور پڑھنے کے بعد جواب میں لکھا ہو، ارے کسی کی ماں میں اتنا دم نہیں ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیموں کی طرح۔ سلام پڑھے محمد۔ کسی کی ماں میں اتنا دم نہیں ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی خیموں کی طرف آگ اٹھا کر دیتا ہے۔ یہ شجاع اور اتنی بہادر تھا میرا مولا عباس کہ زمین پر ایک لکیر کھینچنے کے بعد ظالموں سے کہا کہ خبردار اگر اس لکیر کو پار کیا تو تمہارے جسموں کے اوپر تمہارے سر نہیں نظر آئے۔ یہ تھے مولا عباس، یہ میرا غازی، اتنا شجاع، اتنا دلیر کہ ہوا علی کی طرح جنگ تھے، علی کی طرح جنگ کرتے تھے مولا عباس۔ عزیزوں، آج اسی عباس کی غمی تاریخ ہے۔ ایک مرتبہ غازی عباس سے ام البنین کہتی ہے، عباس کیوں نہ کہتی ہے، اے عباس، زہرا کے لاڈلوں کو کبھی بھائی کہہ کر مت پکڑو۔ ایک مرتبہ مجھے عباس نے ام البنین سے کہا، اے اما جان، کیا وہ میرے بھائی نہیں ہوتے، کیا میں انہیں بھائی کہہ کر مجھے نہ پکاروں؟ ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہیں، غازی عمر کہتی ہے کہ بیٹا ہاں رشتے میں تمہارے بھائی لگتے ہیں، لیکن زہرا میری آقا زادی ہے، میں ان کی کنیز ہوں، تو میں اچھا نہیں سمجھتی کہ کنیز کے بیٹے ارے زہرا کے بیٹوں کو بھائی کہہ کر پکارے۔ عزیز
ایک مرتبہ ایک وقت وہ آیا کہ جناب ام البنین کے کانوں میں ایک صدا سنائی دی، ارے منبر رسول سے ایک اعلان کیا جابر نے کہ قد قتل الحسین بکربلا، ارے حسین کربلا کے میدان میں قتل ہو گیا۔ عزیزو، ایک مرتبہ جناب زینب نے اسے جناب ام البنین نے ارے اسے کو اٹھایا اور اسے کا سہارا لے کر جابر کی خدمت میں گئی اور جانے کے بعد جابر سے کہا، اے جابر، ارے کس حسین کے قتل کا اعلان ہوا ہے؟ ارے کون سا حسین؟ ارے قتل ہو گیا۔ ایک مرتبہ جابر کہتا، اے عباس کی ماں، ارے نبی کا نواسا حسین کربلا کے میدان میں قتل ہو گیا۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادار گھٹ کر نہیں، ارے گھٹ کر پرسا نہ دیجئے۔ ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہیں، جابر، ارے میں کیسے یقین مان لوں کہ وہ پاس کے ہوتے ہوئے ارے حسین کا قتل ہو جائے۔ ارے جابر کہتا ہے، عباس کی ماں، ارے تم نے غلط سنا ہے، پہلے عباس قتل ہو گئے، پھر حسین کو قتل کیا گیا۔ عزیزو، ارے جناب ام البنین کہتی ہے، ارے میرے دل کو قرار نہیں آتا، ارے میں کیسے یقین کروں کہ میرا عباس ارے اتنا شجاع اتنا بہادر تھا کہ اسے کوئی نہیں ہرا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ ارے جابر کہتے، ہاں ہاں بی بی ہاں، ارے عباس بہت بہادر تھے، لیکن عباس کو کب شہید کیا؟ پہلے عباس کے سر پہ گرز مارا گیا۔ ارے ام البنین نے کہا، اے جابر، ارے میں کیسے یقین کر لوں کہ عباس کے سر پہ گرز لگا ہو؟ ارے جو اپنے بچپن سے ہی ارے گرز کو دو ہاتھوں سے روک لیتا تھا، ارے اس کے سر پہ کیسے گرز لگ سکتا ہے؟ عزیزو، جابر نے کہا، اے غازی کی ماں، ارے جب عباس کے سر پہ گرز لگا تو عباس کے بازو، جزاک اللہ، خدا کوئی غم دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ارے جب عباس کے گرز لگا تو عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے، ارے عباس زمین سے زمین پر آئے۔ ارے ایک مرتبہ جناب ام البنین کے ہاتھوں سے عصا چھوٹا، ارے زمین پر بیٹھ گئی اور سر پیٹنا شروع کر دیا۔ اے جابر، ارے تو نے مجھے کیا بتا دیا؟ ایک مرتبہ جابر کہتے ہیں، بی بی، ارے میری کون سی بات آپ کے دل کو اتنی چبھ گئی جو آپ اتنا گریہ کرنے لگی؟ ارے ام البنین نے کہا، اے جابر، ارے جب میں نے یہ سنا کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے تو میرا عباس جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہوگا تو پہلے سینہ رکھا ہوگا، یا جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو، ارے میں اس لیے رو رہی ہوں، میں یہ سوچ کر رو رہی ہوں، ارے جس کے ہاتھ نہیں ہو وہ جب گھوڑے سے گرتا ہے تو گائے کا سہارا لیا ہوگا۔ عزیزو، ارے وقت آیا جب شب عاشور آئی، میرا عباس حسین کی خدمت میں جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے، آقا جان، ارے مجھے جنگی کی اجازت دے دیجئے، اے آقا جان مجھے جنگی کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، عباس، ارے تم نے لشکر کے لمبردار ہو، ارے میں تمہیں کیسے جنگی کی اجازت دے سکتا ہوں؟ عزیزو، ارے پھر عباس
کلمہ پر لائیں اور لانے کے بعد کہتی ہیں بچوں ارے عباس کے لیے دعا کرنا، ارے عباس کے لیے دعا کرنا۔ ایک مرتبہ پورے نشیب کے ساتھ ارے عالم نہر فرات میں اترا۔ ایک مرتبہ بچوں نے پوچھا ارے اتنے نشیب میں عالم کہاں گیا؟ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا کہ میرا چچا عباس ارے پانی بھر کر لا رہا